السلام علیکم۔ پاکستانی اس وقت پاکستان میں دو چہرے جو ہیں نا، جو باہر بھی ہیں اور بول رہے ہیں، ایک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ابھی ریسنٹلی جوید ہاشمی صاحب۔ چلو باقی بھی بولتے ہیں، کافی بولتے ہیں، لیکن کھل کے جیسے یہ دو اشخاص بول رہے ہیں نا، کوئی بھی نہیں بولتا۔ ابھی دیکھو مولانا صاحب اسمبلی میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بجا دیتے ہیں سب کی، اور اگر وہ پریس کانفرنس میں جائیں تو اس میں بھی ان سب کی بینڈ بجا دیتے ہیں۔ اور خاص کر دیکھیں نشانہ اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی دیکھیں اس طریقے سے عوام اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی جوید ہاشمی نے جو کچھ کہا میں سن کے حیران رہ گیا، میں ہل گیا کہ انہوں نے بولا کہ پاکستان نے کوئی ایک جنگ بھی جیتی نہیں، سب ہارے۔ اور پھر انہوں نے جو فوج کی پٹائی کی اور سیاستدانوں کی وہ تو اللہ معاف کرے۔ تو اسی طرح مولانا صاحب بھی سیاستدانوں کی بھی خوب کر رہے ہیں، فوج کو تو نشانہ بنا ہی رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ چلے، ہو سکتا ہے ان کو کیونکہ دین کا کچھ علم بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ان کو سامنے رکھ کے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو یہ چیزیں پسند نہیں جو پاکستان میں ہے، یعنی کہ ظلم کی حد ہو رہی ہے، عوام کی روٹی چھینی جا رہی ہے، ہر روز بجلی کا بل بڑھ رہا ہے، پٹرول بڑھ رہا ہے، گیس کا بل بڑھ رہا ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، لوگ بھی صرف بل ادا کریں وہ بھی بڑی بات رہی ہے، تو لوگ بیچارے اپنی چیزیں بیچ کر بل ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر بل نہیں ادا کریں گے وہ میٹر کاٹ دیں گے۔ تو یہ دو شخص جو ہے نا، جاوید ہاشمی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اس وقت اچھے یعنی کہ بول رہے ہیں۔ چلو باقی عمران خان تو ویسے ہی جیل میں ہے، اس نے کیا بولنا، تو اس کے آدمی بولتے ہیں، لیکن وہ کونی وہ مکس ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو باقی پیپل پارٹی والوں کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ جب چاہے مرکز میں آ جائے، جب چاہے صوبے میں چلے جائیں، ان کے لیے تو دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ہے تو وہ تو جب سے پاکستان بنا دیکھ لیا آپ سب لوگوں نے، ان کو تو کوئی راضی نہیں کر سکا، وہ بیچارے تو بس نام کا یعنی کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی راضی نہیں، ان کی شکایات دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ ابھی ایک دوسرا صوبہ KPK، اس کو بھی ہم نے ناراض کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ دیکھیں نا، وہ جوید ہاشمی نے کیا کہا خواجہ آصف کو، کہ آپ کو کہتے ہو کہ افغانستان کے اندر ہم جا کر جنگ کریں گے، تو جب وہ ادھر آ گئے تو خواجہ صاحب آپ کو تو چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ابھی دیکھو نا، اس سے آگے کون سی بات ہے، کہ ہم تو صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ادھر آ گئے، اور پھر جوید ہاشمی صاحب نے تو پھر رشتہ داری بھی بتا دی، علاقے بھی ان کے بتا دیے۔ اسی طرح مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، فاٹا کا یعنی کہ انضمام جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ کیا ہے سب کچھ؟ تو سندھ والوں کو بھی جس دن آپ دیکھ لینا، یعنی کہ مرکز میں حکومت کوئی آ گئی ان کی مرضی کے خلاف، تو سندھ یہ KPK اور بلوچستان سے زیادہ یعنی کہ شعلہ اٹھے گا وہاں، کیونکہ وہ پتہ کہ وہ دبا ہوا ہے، کیونکہ وہ خوش ہیں، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش ہیں۔ جس دن ان کو تکلیف ہوگی تو ان کو تو پھر آپ کو پتہ نا، کراچی بندرگاہ قریب لگتی ہے، ان کی تو لانچیں پھر بار بار کے دبئی میں جائیں گی نا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ قوم کا کام ہے، سوچیں، اور قوم صرف بلے بلے، جدھر دیکھو بلے بلے، جدھر دیکھو بلے بلے، یہ کیا ہے؟
کوئی سوچ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی موت نہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کوئی وہ آواز نہیں اٹھائے گا۔ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھو، کوئی پی ٹی اے کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی نون لیگ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی پیپل پارٹی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، عوام کا قصیدہ کسی کے پاس نہیں کہ عوام کیا کر رہے، ملک کا قصیدہ کسی کے پاس نہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، لیکن ہم کو پرواہ نہیں، ہم ہو نہیں، یہ ہمارے جو لیڈر ہیں نا وہ تو فرشتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں مانتا کہ ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ غلط ہے، سارے یہ کہتے ہیں نہیں وہ فرشتے ہیں، دوسرے غلط ہیں۔ تو ایسے ملک نہیں چلتے۔ اور باقی جن کے پاس طاقت ہے، کرسی ہے، وہ صرف ایک ہی چیز سوچتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے عیاشی کرو، لوٹ مار کرو، اپنی جائیدادیں بناؤ، ملک سے باہر اپنے سلسلے بناؤ، چھوڑو یہ ملک تو ایسے ہی چلے گا، جب دیکھیں گے نہیں تو ہم باہر چلے جائیں گے، ہمارا تو سب کچھ پہلے ہی باہر ہے، باہر جا کر عیاشی کریں گے، ہمارے پاس بڑا کچھ ہوگا۔ ابھی دیکھ لو نا، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو بھی فوج کا سربراہ ریٹائر ہوتا ہے وہ بڑا جو رہتا ہے وہ 3 بیڈ روم ہال میں رہتا ہے، نہیں تو اس کے جو آباء و اجداد کا کام ہوتا ہے نا کھیتی باڑی وہ جا کر کرتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی یعنی کہ ایوب سے لے کر آج تک ریٹائر ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ سب؟ ملینر نہیں بلینر، اور انہوں نے علاقے کے علاقے خریدے ہوئے ہیں، ملک خریدے ہوئے ہیں آدھے آدھے، ان میں جا کر ہم مزے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے یار۔ تو عوام جو ہے نا، عوام کو پرواہ ہی نہیں، عوام تو نعرے لگا رہی ہے بلے 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 بلے۔ تو اللہ ہی ہے، اس عوام کو بھی اللہ عقل دے کہ یہ بھائی ملک کا سوچیں نہ کہ پارٹیوں کا۔ ملک ہے تو پارٹیاں ہیں، اگر ملک ہی نہیں ہے تو پھر پارٹیاں کی تو دوستو نا، باز آ جاؤ۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین کے لیے کوشش کرو، اسلام نافذ کرنے کے لیے کوشش کرو، پارٹیوں کو چھوڑو۔ اگر دین ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پھر پاکستان کا مطلب بھی یعنی کہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کا قانون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت، تو پھر یہ سلسلہ چلے گا۔ نہیں تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کے آباء و اجداد بڑے خوش رہتے تھے، انہوں نے بڑی خوش زندگی گزاری، آپ دیکھ لو کیا کر رہے ہو، اور آپ کی آنے والی نسلیں دیکھ لو کیا ہو رہی ہیں۔ یہ بد سے بدتر ہر دن پاکستان میں برے سے برا آ رہا ہے، بد سے بدتر دن ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ ہی کہہ دے کن فیکون، تو اللہ کو بھی مجبور نہیں کرو، کیونکہ جب اس کا دین نافذ نہیں کرو گے تو اس کو یہ گند نہیں چاہیے۔ تو اگر اس نے کن فیکون کہہ دیا تو پھر کوئی دنیا میں طاقت ہے ہی نہیں جو روک سکے۔ تو کوشش کرو، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔